أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ان لوگوں کو کس طرح ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ آل عمران کی 86 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بڑی اہم بات پر گفتگو چل رہی تھی۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نے جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر صریح اعلان ہے کہ اللہ کے ہاں صرف سرکاری سکہ جو چلے گا وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ جو سکے بھی ہوں گے وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے اور باطل ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ سکہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ من مانی جو چاہے کر لیا اور کہا کہ یہ اسلام ہے۔ نہیں، اسلام تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، بس عین اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی تو وہی اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سب کے سب رد ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، چاہے اس پر کوئی مذہبی چھاپ لگی ہوئی ہو اور الفاظ دیگر خدا سے تعلق کا غیر منظور شدہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو یا خدا سے بے تعلق ہو کر زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت کی عدالت میں ایسے لوگوں پر جعلی سکہ چلانے کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں بتایا تھا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا، مجرم کی حیثیت سے اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دوسرے مذہب کو اختیار کریں گے تو ان کو آج ہی سمجھ لینا چاہیے کہ سوائے ایک دین کے سارے ادیان باطل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا تھا وہی دین حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں چاہے کتنے ہی خوشنما نظر آتے ہوں گے وہ سب کے سب باطل ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بات بتا دی گئی تھی اس میں، اور اس آیت میں ان یہودیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جبکہ انہوں نے کفر کو قبول کیا ایمان کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جان چکے تھے اور ان کی زبانیں اس بات کی، اس امر کی گواہی دے رہی تھی، شہادت دے رہی تھی کہ واقعی میں نبی برحق ہے۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کی ساری کتابوں میں یہ باتیں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں آ چکی تھیں، وہ اس بات کا جو ہے اقرار تھا ان کو، لیکن جو ہے اور یہ بات بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری تعلیمات بالکل ویسی ہی تعلیمات ہیں جو پچھلے نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ بالکل اس وجہ سے کہ تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی، حق کی مخالفت کی جو روش انہوں نے شروع سے جو اختیار کی تھی، جو مجرمانہ حرکتیں جو شروع سے کر رہے تھے اسی پر وہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے انکار کیا، نہ مانا، بلکہ حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، مخالفت کی، اور جو ہے جتنی طریقے ہو سکتے تھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا حق کو روکنے کے سلسلے میں، دین حق کو نہ پھیلنے پائے اس کے سلسلے میں انہوں نے سازشیں کی، دلوں میں وسوسے ڈالے اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے یہ بات ڈالی اور گمراہیاں پھیلائی، اس طریقے سے مکر و فریب جو ہے کیا اس میں، اور جتنے طریقے جو ہو سکتے تھے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے سلسلے میں وہ ساری
طریقے انہوں نے اختیار کیے، بدگمانیاں پیدا کی لوگوں کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہیں، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا تو مل جائے گی. نہیں، ہدایت کی طلب کرنا ہوگا آپ کو. سچے دل سے اگر طلب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے طرز عمل کو درست کر لیا تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ پکے گمراہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایمان لانے کے بعد پھر سے انہوں نے کفر کیا، مرتد ہو گئے، تو پھر ایسے لوگوں کو عام طور پر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایک ایسے واقعات بھی پیش آئے تھے کہ مرتد ہونے کے بعد بھی لوگ اسلام میں آئے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام سے نکل جانے کے بعد پھر سے ان کو ایمان نصیب ہو. اس میں یہ بات کو واضح کر دیا گیا کہ بہت سے لوگ انہیں توبہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. توبہ تو وہ ہونی چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو کر، نادم ہو کر رجوع ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. توبۃ نصوحہ جسے کہا جاتا ہے، جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ سے فوراً رک جائے، اس کو گناہ سمجھ کر اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ دل میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کی نہیں، جیسا کہ سورہ نساء 4 پارے میں آئے ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. فرمایا اس میں یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے جو زندگی بھر گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اور آخر میں جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہر کافر کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب موت سامنے نظر آ جاتی ہے، غرغرۂ موت جب لگ جاتا ہے تو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مغائبات سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کا نظارہ ہوتا ہے، سب کچھ سامنے نظر آ رہا تھا. اس کے بعد کون ایمان نہیں لاتا؟ سب ایمان لاتے ہیں. فرعون بھی ایمان لایا تھا. سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرمایا، کہا تھا اس نے کہ میں جب ڈوبنے لگا تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں ان لوگوں کے رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں ایمان لاتا ہوں. ایک الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا اب ایمان لاتا ہے، ابھی تک تو نافرمانی کرتا رہا، جو چاہ کرتا رہا. تو یہ ایمان لانے والی بات موت سے پہلے غرغرۂ موت سے پہلے تک ہی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور غرغرۂ موت لگ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر موقع نہیں ملتا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ایسا تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، تقریباً سب کے سب کرتے ہیں. جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ آئندہ سے نہیں کروں گا. ویسا ہی مجرم پکڑا جاتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے سزا ہونے والی ہے، اب میں پکڑا جانے والا ہوں، اس وقت وہ اعلان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کیے جاتے ہیں. وہ لوگ جو گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو رجوع ہو جاتے ہیں وہی نیکوکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، اگر ان میں سے کوئی نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی
چاہت میں انسان کیا کیا کر لیتا ہے، سب کچھ جمع کرتا ہے، لیکن آخرت میں نجات کے لیے عذاب سے وہ چاہے گا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، دنیا بھر کا اگر سونا بھی بالفرض محال وہ دے دینے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کے عوض اس کی نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا میں جو لوگ نجات اخروی سے بے پرواہ ہو کر صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنی اس حماقت کا صحیح اندازہ قیامت کے دن ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یعنی دنیا میں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا، جب مجرموں کی حیثیت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایمان کے بغیر، توبہ کے بغیر جب وہاں پر جائیں گے تو اس وقت یہ ساری دنیا بیکار نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ چاہے دنیا بھر کا سونا بھی دے دے تو بھی وہ قبول نہیں ہوگا اور ان کی معافی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔